ایک بچی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کے جا رہی ہے، وہ اپنے ابا سے کہتی ہے ابا آپ میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، ہم آپ کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے۔ کیوں بیٹی کیوں؟ اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے، اگر ہم آپ کا ہاتھ پکڑ کے چلیں گے تو کہیں کوئی راستہ خراب ہوا یا کوئی بات ہو گئی تو ہم آپ کا ہاتھ چھوڑ دیں گے، لیکن میرا ابا آپ اگر میرا ہاتھ پکڑ کے رکھیے گا، راستہ کتنا کیوں نہ خراب ہو، حالات کیسے کیوں نہ آ جائے، مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہوتا ہے باپ کہ جیسے بھی حالات آ جائیں لیکن آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں چھوڑیے گا۔ ہو سکتا ہے ہم سے آپ کا ہاتھ چھوٹ جائے لیکن آپ ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو ماں کی بنائی روٹیاں مل رہی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں، بڑی بڑی نعمتیں ان کو میسر ہیں لیکن ان کے پاس ان کی ماں نہیں ہے کھانا بنانے کے لیے۔ اس لیے ماں کبھی کچھ بنا کے دے تو تعریف کر دینا چاہیے، کھانے کی تعریف کر دینا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو بہت نعمتیں ملی ہیں لیکن ماں کی نعمت سے محروم ہیں، وہ ابھی اندازہ نہیں ہے۔ جب تک یہ بوڑھی چارپائیاں گھروں میں قدر کر لیں ان کی، آندھیوں سے بچا کر رکھو اپنے آنگن کا بوڑھا شجر، آندھیوں سے بچا کر رکھو اپنے آنگن کا بوڑھا شجر، یہ شجر ہی اگر گر گیا پھر کہانی سنائے گا کون۔ یہ جو بوڑھے درخت ہیں، یہ جو چارپائیاں پڑی ہوئی ہیں، ان کی قدر کر لیں۔ جس دن یہ اٹھے گی اس دن سمجھ میں آئے گا، کوئی کاندھا نہیں ملے گا سر رکھ کے رونے والا، کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہوگا، کوئی دعائیں پیٹ پیچھے کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب ماں مرتی ہے اللہ بندے سے کہتا ہے اب اپنا خیال کر لے، جس کی وجہ سے میں تیرا خیال کرتا تھا وہ جا چکی ہے، جس کی وجہ سے میں تیرا خیال کرتا وہ مر چکی ہے، اب ایسے نیک اعمال کر جس کی وجہ سے میں تیرا خیال رکھوں۔ والدین بڑی نعمت ہیں۔ پوچھئے ان بچوں سے جن کے والدین نہیں ہیں، پوچھئے اس بچے سے، اس یتیم بچے سے پوچھئے باپ کیا ہوتا ہے۔ جس کا باپ ہوتا اگر کوئی ایک تماشا مار دیتا ہے وہ بھاگ کے گھر آتا، باپ سے بتا دیتا ہے، باپ جو ہے جاتا ہے کہ میرے بیٹے کو کس نے مارا۔ پوچھو ان یتیم بچوں کو جو باہر مار کھاتے ہیں، کوئی ایسا گھر میں نہیں ہوتا جس کو آگے شکایت کر سکے، وہ جس کو آگے بتا سکے۔ وہ پوچھو جن کی مائیں بچپن میں گزر چکی ہیں، جنہوں نے ماں کا پیار نہیں دیکھا۔ اپنے امام صاحب سے پوچھو والدین کیا ہوتے ہیں، جن کا بیان آپ ہر جمعہ سنتے ہیں، ان سے پوچھو والدین کیا ہوتے ہیں۔ بچپن میں وہ یتیم ہو گئے، ماں کا انتقال ہو گیا، پوچھو ماں باپ کیا ہوتے ہیں ان سے، ماں باپ کی قیمت کیا ہوتی ہے ان سے۔ ہمارے پاس میسر ہیں، ہم قدر کریں ان کی۔ نعمت ہے اللہ کی بہت بڑی والدین، جن کے پاس ہیں ان کی خدمت کر لیں، ان کی خدمت کر کے جنت کے حقدار بن جائیں، ان کو ستائیں نہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں، ورنہ یاد رکھیں آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کا عمرہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ والد کی والدہ کی دعا بھی لگتی ہے اور بددعا بھی بہت جلدی لگتی ہے۔ دعا بھی لگتی ہے، بددعا بھی لگتی ہے۔ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک مظلوم کی بددعا، ایک جو ہے مسافر کی دعا، ایک والد کی بددعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی ہے۔ الگ بات ہے کہ والدین جلدی بددعا نہیں دیتے۔ منور رانا نے کہا لبوں پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ آپ کے رائے بریلی کے شاعر تھے منور رانا، ان کا ننیحال ہے ملکانہ میں، پوری شاعری انہوں نے ماں کے اوپر کی۔ اتنی موٹی کتاب ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ماں، اور اس میں صرف ماں کے اوپر اشعار ہیں، صرف ماں کے اوپر اشعار۔ میں سمجھتا ہوں اتنے اشعار انہوں نے ماں کی محبت میں کہے ہیں کہ شاید اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہوگا۔ آپ کے رائے بریلی کے تھے، ایسے ایسے اشعار طبیعت خوش آئے گی پڑھ کر کے۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتے ہوئے خواب میں آ جاتی ہے، اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی، بلندی دیر تک کی شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر ہی نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ ایسے ایسے اشعار منورانہ نے ماں کے اوپر کہے، وہ پڑھنے کی کتاب ہے، ماں کے نام سے ان کی پوری کتاب ہے۔
بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت جریج رضی اللہ عنہ بنی اسرائیل کے بہت بڑے عابد اور زاہد تھے، وہ عبادت میں لگے ہوئے تھے، عبادت میں مصروف تھے، ماں نے آواز دیا باہر تھے، حضرت جریج کی ماں نے باہر سے آواز دیا، اب وہ کہہ رہے یا اللہ ہم عبادت میں اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ماں کو جواب دیں، کیا کریں؟ ماں کو انہوں نے جواب نہیں دیا، ماں نے ناراض ہو کے کہہ دیا جریج تمہاری موت نہ آئے جب تک تم کسی فاحشہ بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو، تمہاری موت نہ آئے۔ کون ہے حضرت جریج؟ بڑے عبادت گزار بنی اسرائیل کے بڑے عابد و زاہد، ماں نے بد دعا دے دیا۔ طویل واقعہ موجود ہے، امام بخاری نے تقریباً 4 مقامات پہ اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ 3 بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں گفتگو کی، پورا تفصیل سے واقعہ لکھے۔ تو حضرت جریج عبادت کرتے تھے، ایک چرواہا تھا جو ان کی عبادت جہاں عبادت گاہ تھی اس کے قریب میں جو ہے چرایا کرتا تھا، جانور چرایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کسی عورت سے منہ کالا کر لیا، بچہ پیدا اس عورت کا، تو لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ تو عورت نے الزام لگا دیا کہ جریج کا بچہ ہے یہ۔ اب لوگ ناراض ہو گئے، کوئی پھوڑا لے کے آ رہا، کوئی کدال لے کے آ رہا، ان کا گرجا جو بنا تھا عبادت گاہ تھی، سب کو گرا دیا اس نے، لوگوں نے گرا دیا کہ بڑا مولوی بنتا ہے، بڑا عبادت گزار بنتا ہے، یہ حرکت اس نے کی ہے، تحقیق نہیں کی۔ ہمارے اندر تحقیق کی کمی ہے، کسی عالم کے بارے میں، کسی مفتی کے بارے میں، کسی امام کے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے، بس ہم بدگمانی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پہلے تحقیق کرنی چاہیے، پہلے حملہ نہیں کرنا چاہیے جا کر، پہلے تحقیق کرنی چاہیے۔ تو لوگوں نے تحقیق نہیں کیا، ان کا گھر ور جو عبادت خانہ گرا کے زمین کے برابر کر دیا۔ حضرت جریج نکلے، اس بچے کے پیٹ میں انگلی لگایا، بول تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے بچپن میں گود میں ہو بچہ، وہ جواب دے رہا یہ چرواہا میرا باپ ہے۔ لوگوں نے جب سنا تو حیران رہ گئے، اب تو سب گرا چکے تھے، جو مدرسہ مسجد جو بھی تھا اس کا سب گرا چکے تھے، اب لوگ پچھتا رہے ہیں، معاف کر دیجئے پھر ہم بنا دیتے ہیں اس کو۔ تو حضرت جریج عبادت گزار تھے لیکن والدہ کی بد دعا لگی انہیں، بدکار کمبو دیکھا انہوں نے، یہ بد دعا لگی ماں کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی عبادت گزار کیوں نہ ہو، والدین اگر بد دعا دیں تو لگے گی اس کو۔ بہت ڈرنے کی بات ہے، بہت زیادہ ڈرنے کی بات ہے۔ اور اگر کوئی بات کسی کے تعلق سے ہم تک پہنچے تو تحقیق کر لیا کریں ضرور، فوراً ان پر حملہ نہ کر دیں، ان کی عزت پہ حملہ نہ کرے اور ان کے اس بارے میں برائیاں نہ کرنے لگے، ان کی پہلے تحقیق کر لیں کہ خبر صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔